آج ماہ رجب کا وہ بابرکت جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے، کیونکہ اس جمعۃ المبارک کے دن اگر کوئی فقیر بھی قرآن مجید کی یہ دو صورتیں اس طرح ملا کر پڑھ لیتا ہے تو اس شخص کو بھی اللہ پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں عطا فرماتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورا سال اس کی جیب سے، اس کے گھر سے کبھی پیسہ ختم نہ ہو، کبھی دولت ختم نہ ہو، آج کے دن قرآن مجید کی یہ صورتیں اس ترتیب کے ساتھ پڑھے کہ سب سے پہلے باوضو ہو کر کسی بھی جگہ بیٹھ جائے، مسجد میں بھی کر سکتا ہے، گھر میں بھی کر سکتا ہے، آپ دنیا کے جس کونے میں بھی اس وقت موجود ہیں، آپ اسی جگہ اس عمل کو اس تصور کے ساتھ کریں کہ میں اپنے گھر میں خیر و برکت لانا چاہتا ہوں، یا اللہ تو اس عمل کی برکت سے میرے گھر کو مال و دولت سے بھر دے۔ بس اس تصور کے ساتھ جو شخص جہاں بھی بیٹھا ہے بس تصور گھر کا رکھ لے، انشاءاللہ اس کا گھر مال و دولت سے بھر جائے گا۔ اس لیے کہ آج کا دن جمعۃ المبارک کا، ماہ رجب کا یہ آخری جمعہ ہے۔ اس جمعہ میں آپ نے جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور وہ شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو آج کے دن اس عمل کو کرے گا۔ دیکھیں جمعہ کی فضیلت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات بھی نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح روزے جمعہ میں ایک ایسا وقت بھی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا تاکہ جب بھی کبھی کوئی مشکل آ جائے، جب دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں تو آپ جمعۃ المبارک کی اس گھڑی میں دعا کر لینا، انشاءاللہ اللہ ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، کیونکہ جمعہ کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ ملتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ماہ رجب کا وہ جمعہ ہے جس میں 70 سے بھی کئی گنا یعنی 140 گنا زیادہ اس بندے کو نیکی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دن میں آج ضرور عمل کر لیں، کیونکہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں باقی مہینوں کی بنسبت ہر نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نیکی کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، بندہ جو مانگتا ہے اس سے اس کو دگنا عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو باقی دنوں میں جس طرح نیکیوں کا ثواب 10 گنا ہے، اس دن میں نیکی کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح جو اس دن میں مال و دولت مانگتا ہے اس کو مال و دولت بھی اسی قدر ہی زیادہ ملتا ہے، اس لیے کہ اس دن میں اللہ تعالی ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمانوں کو عذاب جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن میں ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہ گزاریں، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہو جائیں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں، تاکہ ہر شخص جمعہ کے دن کی فضیلت کو سمجھے اور اس کے ذریعے رب کی رحمتیں حاصل کر لے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم جمعہ کے دن کی قدر کریں اور اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے جمعہ المبارک کے دن میں ہماری ایک خصوصی دعا ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 5 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ضرور دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے، یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے نیت کی یا اللہ پورا سال میرے گھر سے کبھی رزق نہ ختم ہو، پورا سال مجھے کروڑوں ملے، تو آپ نے اس نیت کے ساتھ اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اس پورے عمل کو آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ عمل کر کے آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے، آپ کا مقدر بدل چکا ہوگا، آپ کی قسمت بدل چکی ہوگی، آپ کا رزق بڑھ چکا ہوگا، آپ کے لیے دولت کے دروازے کھل چکے ہوں گے، آپ کی قسمت میں اگر کچھ نہیں ہوگا تو لکھا جا چکا ہوگا۔ اس لیے کہ دوستو یہ موقع بار بار نہیں آئے گا، یہ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو اس ویڈیو کو دیکھیں گے لیکن اگنور کر دیں گے، وہی شخص اس عمل کو کر پائے گا جس کا مقدر سنورنے والا ہوگا، جس کی تقدیر بدلنے والی ہوگی، جس کی گردش کے ایام ختم ہونے والے ہوں گے۔ اس لیے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، ایک ایسا شخص جس کے اوپر بہت زیادہ قرضہ تھا، جب قرضہ اتارنا مشکل ہو گیا، اس نے جب یہ قرآن مجید کی ان صورتوں کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی مدد فرمائی کہ سارے راستے کھل گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اتنی زیادہ تاثیر رکھی ہے، اتنی زیادہ طاقت
طاقت رکھی ہے، اتنی زیادہ برکت رکھی ہے، جو بندہ بھی جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح کا معاملہ اپنے اس بندے کے ساتھ فرماتا ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک کا تعلق اسی ماہ رجب کے ساتھ ہے، تو آپ نے اسی درود پاک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، اور اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے جو تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے۔ دیکھیں تعداد میں کسی قسم کی آپ نے کمی پیشی نہیں کرنی، نہ ہی اس میں اضافہ کیجئے گا نہ ہی کمی کیجئے گا، کیونکہ جو اللہ والوں نے ایک ترتیب بتائی ہوتی ہے اس ترتیب کے مطابق پڑھنا یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عمل کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کی وجہ ایک یہ بھی دیکھی گئی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کمی یا اضافہ کرتے رہتے ہیں اور عمل کو توجہ کے ساتھ نہیں کرتے۔ میں نے آج تک 3 لوگوں کو اس عمل کے کرنے کے لیے کہا، ان میں سے 2 کامیاب ہوئے، ایک ناکام ہوا۔ جب ناکام سے پوچھا گیا تو اس نے اپنی وجوہات میں یہ بھی بتایا کہ میں جب عمل کرتا ہوں مجھے شیطانی خیالات آتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بعض لوگ عمل کی برکت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب شیطانی وسوسوں کا خیال جس کو بہت زیادہ آتا ہے، جس کے دل کے اندر گندے گندے خیالات آتے ہیں عمل کرتے ہوئے، اس کا علاج کیا ہے میں علاج بھی اس ویڈیو کے اندر بتا دیتا ہوں، تاکہ ہر شخص سب سے پہلے اپنا علاج کر لے اور پھر اس عمل کو کر لے۔ انشاءاللہ تعالی پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل کرے گا یا بڑے سے بڑا کوئی وظیفہ پڑھے گا، ہر عمل کی اس کو برکتیں ملیں گی، ہر عمل سے اس کو فائدہ نصیب ہوگا۔ اس لیے دوستوں کہ میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس دن میں ہم سب اس عمل کو کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اس دن کا فائدہ وہی شخص اٹھا سکتا ہے جس کا مقدر ابھی بدلنا ہے، کیونکہ جس کی حاجت رک جائے، پوری نہ ہوتی ہو، جس کی دعاؤں کی قبولیت رک جائے، دعائیں قبول ہوتی نہ ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو ضرور پڑھے۔ بے شک وہ فکروں سے، غموں سے، سختیوں سے اس کا جو ہے وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ یوں سمجھیں یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو تمام مشکلات کے لیے ایک مکمل حل ہے۔ اس کے سوا شاید آپ کو کوئی اور دوسرا عمل کرنے کی کبھی زندگی میں ضرورت اور حاجت ہی پیش نہ آئے۔ جو بار بار وظائف کرتے رہتے ہیں اور تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں عمل سے فائدہ نہیں ہوا، ان سے میری گزارش ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ ایک فرمان سن لیں اور اس پر عمل کر لیں۔ یہ فرمان کوئی عام شخصیت کا نہیں ہے، یہ حضور کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور وہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے نانا جان یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی جس کو شیطانی خیالات آتے ہوں اور جس شخص کو غصہ آتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ تعوذ کو پڑھے اور اس کا غصہ فوراً دور ہو جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ ایک شخص بہت بڑا غصہ وارد ہوتا تھا، منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص اگر اعوذ باللہ پڑھ لے تو اس کی حالت دور ہو جائے گی۔ اسی طرح اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ دور ہو جاتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر پاک میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے، اور اس کو امام علی مقام نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے گا تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دے گا۔ اور حضور علیہ السلام نے اعوذ باللہ کو مختلف عبارتوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ فائدے کے ساتھ ان دعاؤں کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ اب میں صرف اختصار کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور رب تعالی انسان کا مولا ہے، مددگار ہے۔ مولا کے پاس حاضری دینے میں دشمن راستہ ضرور روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسان پکار کر عرض کرتا ہے اے مولا تو ہی مجھے شیطان سے بچا لے اور اپنی بارگاہ سے میں حاضر فرما لے۔ اور انسان تصوف کی منزل جب ہی طے کر سکتا ہے جب ادھر سے طلب ہو۔ اس لیے جب آپ طلب خاص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے تو اللہ آپ کی التجا کو رد نہیں فرمائے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ اب درود پاک کی جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھیں، اب میں یہ بات واضح کروں کہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تعداد 11 مرتبہ ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب آپ کو بتائی جائے۔ دیکھیں ہر سورت کی تعداد مختلف ہوگی اور آپ نے ان سورتوں کی تعداد کو ہر سورت کی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا، اور آخر میں وہ خاص دعا بھی پڑھنی ہے جو آج جمعۃ المبارک کے دن کی خاص دعا ہے، جس کے ذریعے ہر دعا
قبول ہو جاتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اور اس کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ان الفاظ کے اندر سائل کے سوال کرنے کا ذکر ہے، اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے، اور اس کو ہر شخص اپنی دعا میں، یعنی کہ جس کو یہ راز پتہ چل جاتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ہر دعا میں اس الفاظ کو اور اس دعا کو ضرور پڑھتا ہے۔ اس لیے ہم سب اس دعا کو جب بھی پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص روزانہ 10 بار تعوذ پڑھتا ہے، حق تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ اس لیے جب آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنے سے بھی پہلے آپ نے صرف 10 مرتبہ تعوذ پڑھنا ہے۔ تعوذ پڑھ کر آپ نے ہاتھوں کے اوپر دم کر لینا ہے، پورے وجود پر پھیر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد صرف 11 مرتبہ ہوگی، اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قرآن مجید کی وہ سب سے چھوٹی سورت کو پڑھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پھر آپ نے دوسری جانب جانا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح کرتا چلوں، دیکھیں مومن کا دل ہمیشہ حق تعالیٰ کی تجلی گاہ ہے، اور حق تعالیٰ کا باغ اور اس کے تخت ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے جنت ہمارا باغ ہے۔ حق تعالیٰ نے جنت سے ہماری وجہ سے شیطان کو نکالا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شیطان کو اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کی محبت تب ہی آتی ہے جب شیطان اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں سمیٹ کے رکھیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ ناکام نہیں ہوں گے، ہمیشہ ہر میدان میں آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ اس کا آغاز کر لیا، تعوذ پڑھنے کے بعد جتنی تعداد بتائی ہے اتنی ہی تعداد میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا۔ اب درود پاک آپ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے پھر اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ پہلی سورت جو میں نے آپ کو بتائی قرآن مجید کی، یہ سب سے پہلی سورت ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح آپ نے لفظ آمین کو بھی پڑھنا ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں خود سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو شخص بھی دعا کے بعد لفظ آمین کو پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے 4 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو اس بندے کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جس کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ، اللہ کے فرشتے دعا کریں، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، وہ بڑے مقدر والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا مہربان ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی نوری ملائکہ دعا کر رہے ہوں۔ اور پھر آج کا دن، جس دن میں اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں اور اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوتا ہے، جو بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ میں وہ خاص گھڑی جس میں رب تعالیٰ کبھی بھی انسان کو خالی نہیں موڑتا، مانگنے پر وہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ گھڑی بعض روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد ہے، اور بعض نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد ہے۔ اب آپ اس عمل کو جمعے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور اس خاص گھڑی کو آج ہم تلاش کر کے اس کے اندر دعا کرنے بھی جا رہے ہیں، اور اس دعا میں شامل ہونے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورۃ کوثر کہا جاتا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، میں جتنی صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے تمام صورتوں کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور پھر میں یا موتی السائلین کی طرف آؤں گا کہ یہ الفاظ جو میں نے آپ کو یاد کروانے ہیں ان کو یاد کروا کے پھر میں آپ کو اجازت چاہوں گا، اور آپ کو جب عمل کریں گے تو آپ ضرور مجھے کمنٹ میں اس کا فیڈ بیک دیجئے گا کہ کتنا فائدہ ہوا ہے، تاکہ آپ کے اس شوق اور ذوق کو دیکھ کر اور بھی بہت سارے لوگ اس عمل کو کریں اور اس عمل سے مستفیض ہو سکے۔ دیکھیں اس طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اعتماد نہیں کرتے، جو بات کو صحیح معنوں میں تسلیم نہیں کر رہے ہوتے، ہمیشہ وہی لوگ محروم رہتے ہیں
جو کسی کی بات کا یقین نہیں کر رہے ہوتے۔ دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کا فرمان بتا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی کوئی عام سورت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک فرشتے نے آسمان سے نازل ہو کر بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ مبارک ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسے نور عطا فرمائے ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملے۔ ایک سورۃ الفاتحہ کا، دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، سورۃ الفاتحہ کی مثر تورات میں، انجیل میں، زبور میں کوئی سورت نہیں اتری۔ تفسیر کبیر میں یہ بات بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے آسمان سے 104 کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں، مگر 100 کتابوں کے علوم 4 میں رکھے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور میں۔ پھر ان 3 کے علوم قرآن پاک میں رکھے ہیں۔ پھر قرآن پاک کے تمام علوم کو سورۃ الفاتحہ میں رکھا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ الفاتحہ کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام آسمانی کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا جس بندے کے مقدر میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے، جس کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھ دیا جائے، وہ انسان کیسے کسی مصیبت میں پھنس سکتا ہے؟ وہ شخص کبھی کس طرح مقروض ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کبھی کیسے اس کا غم جو ہے اس کو پریشان کر سکتا ہے؟ وہ کیسے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ وہ شخص کبھی دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہوتا، وہ شخص کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ شخص پورا سال خوشحال رہے گا، اس شخص کے گھر میں پورا سال رزق کی فراوانی رہے گی، اس شخص کے گھر کو ہمیشہ کے لیے رزق اور مال و دولت سے بھر دیا جائے گا۔ اس لیے دوستو اس عمل کو غنیمت سمجھے، اس کو ضرور کر لیجئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں معراج کی رات پانی کی ایک نہر دیکھی جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، کستوری سے زیادہ خوشبو والا تھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل یہ نہر کس کے لیے ہے؟ انہوں نے عرض کی، یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ماہ رجب کے مہینے میں حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ اب اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھ کر اس دعا میں بھی شامل ہونا ہے، اور اس عمل کے اول آخر درود پاک بھی آپ نے اسی تعداد کے برابر اور اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت پڑھیے گا، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، لیکن طاقت کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ بڑی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی تاثیر رکھی ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے۔ اللہ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، حضور کے غموں کو دور کرنے کے لیے، حضور کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اس سورت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں، جس کے دشمن اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے ہوں، بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں، اس بندے کو چاہیے کہ یہ سورت پڑھ لے، اس کا جتنا بھی بڑے سے بڑا دشمن ہوگا ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اور اس کا بال بھی بیگا نہیں کر سکے گا۔ اور یہ سورہ مبارکہ آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہوگی، یعنی کہ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہوگا۔ اب اس کے بعد جو سورہ مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ بھی بالکل آسان سی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتا ہے نا، دیکھیے یہ ماہ رجب کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اس کا نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سب سے پہلا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے کا ادب اور احترام کرتا ہو، پھر یہ اس کا آخری عشرہ ہے، اور پھر اس کا آخری جمعہ ہے، اور جمعۃ الوداع بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی کو 4 چاند لگانا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو روشن کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگی کو منور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس عمل کو اس مہینے میں اس جمعۃ المبارک کے دن ضرور کر لیجئے گا۔ اب آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، رجب میں ایک نیکی کے بدلے 70، شعبان میں ایک نیکی کے بدلے 700، رمضان میں ایک نیکی کے بدلے ہزاروں نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس لیے یہ خاص امت محمدیہ پر میرے رب کا کرم ہے، میرے رب کا فضل ہے، اس لیے ہمیشہ یاد الہی میں اس مہینے کو گزارے، اس مہینے کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزارنا چاہیے۔ تو یہ ایسا لمحات ہے ہمارے پاس جس کو ہم جمعۃ الوداع بھی کہیں گے، اس مہینے کا جمعۃ الوداع بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس جمعۃ المبارک کی کس قدر فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبل کاف یہ ایک پہاڑ ہے، اور اس پہاڑ کے
پیچھے ایک سفید رنگ کی زمین ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے ہر لمحہ رہتے ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس کی لمبائی 40 ہاتھ ہے، اور حضور فرماتے ہیں اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اور جو شخص بھی اس دن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، نماز جمعہ کے لیے تیار ہوتا ہے، یا اس دن میں درود پاک پڑھتا ہے اور اس دن کا ادب و احترام کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو، آج کے دن آپ اللہ کے ملائکہ سے اپنے حق میں دعا کروا لیں۔ حضور فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دن میں وہ عبادت رکھی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رجب کے جمعے کی رات تہائی حصے میں زمین و آسمان میں کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا، بلکہ وہ سارے کعبہ شریف میں جمع ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے فرمان ہوتا ہے فرشتوں جو چاہتے ہو مانگو۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں ہمارے رب، ہماری حاجت یہ ہے کہ جو بھی رجب المبارک کے مہینے کا ادب کرے، اس میں روزہ رکھے، اس کا احترام کرے تو اس کی بخشش فرما دے، جو تجھ سے تیری بارگاہ سے مانگے تو اس کو عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ قرآن مجید کی وہ سورت بتانے لگا ہوں جس کو ایک بار پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ 10 سپارے پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بھوکے ہوں گے سوائے انبیاء کے اور ان کے اہل و عیال کے، اور رجب، شعبان، رمضان میں روزے رکھنے والوں کو یہ سارے کے سارے یعنی کہ اسودہ ہوں گے، نہ انہیں بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی۔ اب دیکھیے میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ ماہ رجب کے مہینے میں کم از کم 1، 2، 3 روزے ضرور رکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو مرنے کے بعد دیکھنے کو ملیں گی۔ بیت المقدس میں ایک عورت عبادت کرتی تھی نا، جب رجب کا مہینہ آتا تھا، اس ماہ مقدس کی تعظیم کی وجہ سے وہ ہر روز 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتی تھی، بعض نے کہا وہ اس سے زیادہ 41 بار پڑھتی تھی، اور اچھا لباس اتار دیتی تھی، ٹاٹ کا لباس پہن لیتی تھی۔ رجب کے مہینے میں بیمار ہوگی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے پرانے اور بوسیدہ کپڑوں میں دفن کرنا۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی والدہ کو اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس کے بیٹے نے رات اپنی ماں کو خواب میں دیکھا، اس نے کہا میرے بیٹے میں تجھے وصیت کی تھی، تو نے عمل نہیں کیا، میں تیرے سے ناراض ہو گئی ہوں۔ بیٹا پریشان ہو کر بیدار ہوا، اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، والدہ کی لاش قبر میں نہیں ہے۔ وہ حیران ہوا، چلا چلا کر رونا شروع کر دیا۔ اسی دوران عاطف غیب سے آواز آئی اور اس نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے تو نہیں جانتا جو ہمارے مہینے رجب کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، ہم اسے قبر میں بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس لیے دوستو یہ مہینہ ایسا ہے جو کل قیامت کے دن بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا، اس دنیا میں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کبھی بھی دنیا میں ذلیل و رسوا نہیں ہوں گے، کبھی آپ محتاج نہیں ہوں گے، کبھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کو کر لیا۔ اب جو یہ خاتون پڑھتی تھی سورت، یعنی کہ جس سورت کا تذکرہ کیا میں نے، آپ نے اس کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی بار شروع میں پڑھا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا موتی السائلین، یا موتی السائلین، ہاتھ اٹھانے آسمان کی طرف، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھنا بھی آسمان کی طرف ہے، اور ان تمام صورتوں کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اور اللہ کے حبیب کی معراج کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ الفاظ صرف 3 بار پڑھنے ہیں۔ آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ آپ کی دعا رد نہیں فرمائے گا، آپ کے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے رب آپ کی دعا کو قبول انشاءاللہ تعالی ضرور قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔